هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. یہ کافر لوگ تو صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن کے سوائے پرہیزگاروں کے. اے میرے بندو، آج نہ تو تم پر کوئی خوف و ہراس ہے اور نہ تم بد دل اور غمزدہ ہوگے. جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان، تم اور تمہاری جوڑ کے لوگ حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ. ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور لگا دیا جائے گا. ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں سب وہاں ہوگا اور تم یہاں ہمیشہ رہو گے. یہی وہ جنت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قیامت کے دن غیر اللہ کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تو یہ مشرک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو محض بے سود ہے، اس لیے کہ اس کے آنے کا کسی کو صحیح وقت تو معلوم نہیں. وہ اچانک یوں ہی بے خبری کی حالت میں آ جائے گی. اس وقت گو نادم ہوں، پشیماں ہوں، لیکن اس سے کیا فائدہ؟ یہ گو اس کے آنے کو ناممکن سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہ صرف ممکن بلکہ یقیناً آنے والی ہے. اور اس وقت کا یہ اس کے بعد کا کوئی عمل کسی کو کچھ نفع نہ دے گا. اس دن تو جن کی دوستیاں غیر اللہ کے لیے تھیں وہ سب دشمنیوں سے بدل جائیں گی. ہاں، جو دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے تھی وہ باقی اور دائم رہے گی. جیسے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے بتوں سے جو دوستیاں کر رکھی ہیں یہ صرف دنیا کے رہنے تک ہی ہیں. قیامت کے دن تو ایک دوسرے کا نہ صرف انکار کریں گے بلکہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی نہ ہوگا جو تمہاری امداد پر آئے. ابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو ایماندار جو آپس میں دوست ہوتے ہیں، جب ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، فلاں شخص میرا دلی دوست تھا جو مجھے آپ کے اور آپ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، بھلائی کی ہدایت کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا اور مجھے یقین دلایا کرتا تھا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. پس اے اللہ، آپ اسے راہ حق پر ثابت قدم رکھیے یہاں تک کہ اسے بھی آپ وہ دکھائیے جو آپ نے مجھے دکھایا ہے، اور اس سے بھی آپ اسی طرح راضی ہو جائیں جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے، تو ٹھنڈے کلیجوں چلا جا. اس کے لیے جو کچھ میں نے تیار کیا ہے اگر تو اسے دیکھ لیتا تو بہت ہنستا اور بالکل آزاردہ نہ ہوتا. پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں ملتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعلق بیان کرو. پس ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ میرا بڑا اچھا بھائی تھا اور نہایت نیک ساتھی تھا اور بہت بہتر دوست تھا. دو کافر جو آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے، جب ان میں سے ایک مرتا ہے اور جہنم کی خبر دیا جاتا ہے تو اسے بھی اپنا دوست یاد آتا ہے اور کہتا ہے، باری تعالیٰ، فلاں شخص میرا دوست تھا، آپ کی اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی مجھے تعلیم دیتا تھا، برائیوں کی رغبت دلاتا تھا، بھلائیوں سے روکتا تھا اور آپ کی ملاقات نہ ہونے کا مجھے یقین دلاتا تھا. بس آپ اسے میرے بعد ہدایت نہ کرنا کہ وہ بھی وہی دیکھے جو میں نے دیکھا، اور اس پر بھی آپ اسی طرح ناراض ہو جائیے جس طرح مجھ پر غضبناک ہوئے. پھر جب دوسرا دوست مرتا ہے اور ان کی روحیں جمع ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے اوصاف بیان کرو. تو ہر ایک کہتا ہے، تو بڑا برا بھائی تھا اور برا ساتھی تھا اور بدترین دوست تھا.
ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی مگر پرہیزگاروں کی دوستی۔ پھر فرمایا کہ ان متقین سے روز قیامت میں کہا جائے گا کہ تم غم و ہراس سے دور رہو، ہر طرح سے امن و چین سے رہو سہو، یہ ہے تمہارے ایمان و اسلام کا بدلہ، یعنی باطن میں یقین و اعتقاد کامل اور ظاہر میں شریعت پر عمل۔ معتمر ابن سلیمان رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے تو سب کے سب گھبراہٹ اور بے چینی میں ہوں گے۔ اس وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ اے میرے بندو، آج کے دن نہ تم پر خوف ہے نہ ہراس، تو سارے کے سارے اسے عام سمجھ کر خوش ہو جائیں گے۔ وہیں منادی کہے گا وہ لوگ جو دل سے ایمان لائے تھے اور جسم سے نیک کام کیے تھے، اس وقت سوائے سچے پکے مسلمانوں کے باقی سب مایوس ہو جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تم جیسے نعمت و سعادت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ روم میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ چاروں طرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے ملذذ و مرغن خوش ذائقہ مرغوب کھانوں کی کشتیاں، رکابیاں اور قابیں پیش ہوں گی، اور چھلکتے ہوئے جام ہاتھوں میں لیے غلمان ادھر ادھر گردش کر رہے ہوں گے۔ تشتہیہ الانفس اور تشتہی الانفس دونوں قراتیں ہیں، یعنی اہل ایمان جنتیوں کو مزید اور خوش بو والے، اچھی رنگت والے من مانے کھانے پینے ملیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ادنا مرتبے کے جنتی کے بالا خانے کی 7 منزلیں ہوں گی، یہ 6ٹی منزل میں ہوگا اور اس کے اوپر 7ویں ہوگی۔ اس کے 30 خادم ہوں گے جو صبح شام 300 سونے کے برتنوں میں اس کے لیے طعام و شراب پیش کریں گے، ہر ایک میں الگ الگ قسم کا عجیب و غریب اور نہایت لذیذ کھانا ہوگا، اول سے آخر تک اسے کھانے کی اشتہا ویسے ہی رہے گی۔ اسی طرح 300 سونے کے پیالوں اور کٹوروں اور گلاسوں میں اسے پینے کی چیزیں دی جائیں گی، وہ بھی ایک سے ایک سوا ہوگی۔ یہ کہے گا کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تمام جنتیوں کی دعوت کروں، سب بھی اگر میرے ہاں کھا جائیں تو بھی میرے کھانے میں کمی نہیں آ سکتی، اور اس کی بہتر بیویاں حور عین میں سے ہوں گی اور دنیا کی اور بیویاں الگ ہوں گی، ان میں سے ایک ایک میل بھر کی جگہ میں بیٹھے گی۔ یہ روایت صفت الجنہ لابی نعیم میں بھی موجود ہے۔ پھر ساتھ ہی ان سے کہا جائے گا کہ یہ نعمتیں بھی ہمیشگی والی ہیں اور تم بھی یہاں ہمیشہ ہی رہو گے، نہ موت آئے نہ گھاٹا آئے، نہ جگہ بدلے نہ تکلیف پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و احسان جتلاتے ہیں کہ تمہارے اعمال کا بدلہ میں نے اپنے وسیع رحمت سے تمہیں یہ دیا، کیونکہ کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے صرف اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ جنت کے درجوں میں تفاوت جو ہوگا یعنی فرق، وہ نیک اعمال کے تفاوت یعنی فرق کی وجہ سے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی اپنی جنت کی جگہ جہنم میں سے دیکھیں گے اور حسرت و افسوس سے کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت کرتے ہوتے تو میں بھی متقیوں میں ہو جاتا۔ اور ہر ایک جنتی بھی اپنی جہنم کی جگہ جنت میں سے دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے کہے گا کہ ہم خود اپنے طور پر راہ راست کے حاصل کرنے پر قادر نہ تھے اگر اللہ تعالیٰ خود ہماری رہنمائی نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں، پس کافر مومن کی جہنم کی جگہ کا وارث ہوگا اور مومن کافر کی جنت کی جگہ کا وارث ہوگا۔ یہی فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اس جنت کے وارث تم بسبب اپنے اعمال کے بنائے گئے ہو۔ کھانے پینے کے ذکر کے بعد اب اللہ نے میووں اور ترکاریوں کا بیان کیا کہ یہ بھی بکثرت مرغوب طبع انہیں ملیں گی، جس قسم کی یہ چاہیں اور ان کی خواہش ہو، غرض بھرپور نعمتوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی رضامندی کے گھر میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون
بے شک گنہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک داروغ جہنم، آپ کے رب تعالی ہمارا کام ہی تمام کر دیں۔ مالک داروغ جہنم کہیں گے کہ تمہیں تو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کے مشوروں کو نہیں سنتے؟ برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنمی موت کی تمنا کریں گے۔ گزشتہ آیتوں میں چونکہ نیک لوگوں کا حال بیان ہوا تھا، اس لیے یہاں بدبختوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ گنہگار جہنم کے عذابوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک گھڑی بھر بھی انہیں ان عذابوں میں تخفیف نہ ہوگی اور اس میں وہ نا امید محض ہو کر پڑے رہیں گے، ہر بھلائی سے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ ہم ظلم کرنے والے نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی جان پر آپ ہی ظلم کیا۔ ہم نے رسول بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، حجت قائم کر دی، لیکن یہ اپنی سرکشی سے، عصیان سے، طغیان سے باز نہ آئے، اس پر یہ بدلہ پایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جہنمی مالک یعنی داروغ جہنم کو پکاریں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، یہ موت کی آرزو کریں گے تاکہ عذاب سے چھوٹ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 36، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، یعنی نہ تو انہیں موت آئے گی اور نہ عذاب کی تخفیف ہوگی۔ اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں فرمایا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یعنی وہ بدبخت اس نصیحت سے علیحدہ ہو جائے گا جو بڑی سخت آگ میں پڑے گا، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ پس جب یہ داروغ جہنم سے نہایت لجاجت سے کہیں گے کہ آپ ہماری موت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کیجیے، تو وہ جواب دیں گے کہ تم اسی جہنم میں پڑے رہنے والے ہو، مرو گے نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مکث 1000 سال ہے، یعنی نہ مرو گے، نہ چھٹکارا پاؤ گے، نہ بھاگ سکو گے۔ پھر ان کفار و مشرکین کی سیاہ کاری بیان ہو رہی ہے کہ جب ہم نے ان کے سامنے حق کو پیش کر دیا، واضح کر دیا، تو انہوں نے اسے ماننا تو ایک طرف اس سے نفرت کی، ان کی طبیعت ہی اس طرف مائل نہ ہوئی، حق اور حق والوں سے نفرت کرتے رہے، اس سے رکتے رہے، ہاں ناحق کی طرف مائل رہے، ناحق والوں سے ان کی خوب بنتی رہی۔ پس تم اپنے نفس کو ہی ملامت اور کوسو اور اپنے اوپر ہی افسوس کرو، لیکن آج کا افسوس بھی بے فائدہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بدترین مکر و زبردست داؤ کھیلنا چاہا، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی اس طرح مکر کیا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ مشرکین حق کو ٹالنے کے لیے طرح طرح کی ہیلا سازیاں کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دھوکے میں ہی رکھا، اور اس کا وبال جب تک ان کے سروں پر نہ آ گیا ان کی اسی لیے اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کافروں کا گمان ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور خفیہ سرگوشیاں نہیں سن رہے؟ ان کا یہ گمان بالکل غلط ہے، ہم تو ان کے دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت گزار ہوتا،
آسمان و زمین اور عرش کے رب اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہیں۔ اب آپ انہیں اسی بحث و مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی اللہ تو ہے کہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی، وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والے اور پورے علم والے ہیں، اور وہ بہت برکتوں والے ہیں جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے۔ قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر اے نبی آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، بس آپ اے نبی ان سے منہ پھیر لیجئے اور رخصتانہ سلام کہہ دیجئے، انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ اور کفار کی ہٹ دھرمی کا بیان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو مجھے سر جھکانے میں کیا تأمل ہے؟ نہ میں اللہ کے فرمان سے سرتابی کروں نہ اللہ کے کسی حکم کو ٹالوں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے مانتا اور اس کا اقرار کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں جس کا کوئی ہمسر اور جس کا کوئی کفو ہو، یعنی برابر کا۔ یاد رہے کہ بطور شرط کے جو کلام وارد کیا جائے اس کا وقوع ضروری نہیں بلکہ امکان بھی ضروری نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء الآیہ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اولاد کی خواہش کرتے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتے چن لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس سے بالکل پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان وحدانیت یعنی اکیلے تنہا سچے معبود ہونا اور سب پر غالب ہونا اس بات کے بالکل خلاف اور منافی ہے۔ بعض مفسرین نے عابدین کے معنی انکاری کے بھی کیے ہیں، جیسے سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عابدین نون سے مراد یہاں اول الجاحدین ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو سب سے پہلا انکار کرنے والا میں ہی ہوتا، اور یہ عابدہ یعبدو کے باب سے ہے، اور جو عبادت کے معنی میں ہوتا ہے وہ عبدہ یعبدو سے ہوتا ہے۔ اسی کی شہادت یعنی گواہی میں یہ واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت کے نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، یعنی سزا میں پتھر مار کر اس کو ختم کر دینے کا حکم دیا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی حمل کی اور دودھ چھٹائی کی مدت 2.5 سال کی ہے۔ اور جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، 2 سال کے اندر دودھ چھڑانے کی مدت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ ان کا انکار نہ کر سکے اور فوراً آدمی بھیجا کہ اس عورت کو واپس کرو۔ یہاں بھی لفظ عابدہ ہے، یعنی انکار نہ کر سکے۔ ابن وہب کہتے ہیں عابدہ کے معنی نہ ماننا، انکار کرنا ہے۔ شاعر کے شعر میں بھی عابدہ انکار کے اور نہ ماننے کے معنی میں ہے، لیکن اس قول میں نظر ہے، اس لیے کہ شرط کے جواب میں یہ کچھ ٹھیک طور پر لگتا نہیں۔ اسے ماننے کے بعد مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر رحمان کی اولاد ہے تو میں پہلے انکاری ہوں، اور اس میں کلام کی خوبصورتی قائم نہیں رہتی۔ ہاں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان شرط کے لیے نہیں بلکہ نفی کے لیے ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول بھی ہے۔ تو اب مضمون کلام یہ ہوگا کہ چونکہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، پس میں اے لوگو اس کا پہلا گواہ ہوں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام عرب کے محاورے کے مطابق ہے، یعنی نہ رحمان کی اولاد نہ میں اس کا قائل و عابد۔ ابو صخر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں تو پہلے ہی اللہ کا عابد ہوں کہ اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اور میں اللہ کی توحید کو ماننے میں بھی آگے ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا پہلا عبادت گزار ہوں اور موحد ہوں اور تمہاری تکذیب کرنے والا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں پہلا انکاری ہوں۔ یہ دونوں لغت ہیں عابد، اور اول ہی زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے کہ یہ شرط و جزا ہے، لیکن ہے یہ ممتنع اور محال محض ناممکن۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو میں اسے پہلے مان لیتا کہ اس کی اولاد ہے، لیکن وہ تو اس سے بالکل پاک ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان کو نافیہ بتلاتے ہیں ان کے قول کی تردید کرتے ہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین اور تمام چیزوں کے خالق اس بات سے بالکل پاک اور بہت دور ہیں اور بالکل منزہ ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو تنہا ہیں، اکیلے ہیں، ایک ہیں، بے نیاز ہیں۔ اللہ کے جیسا نہ کوئی ہے اور نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد اور بیوی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنی جہالت میں غوطے کھاتے چھوڑ دیجئے اور دنیا کے کھیل تماشوں میں مشغول رہنے دیجئے۔ اسی غفلت میں ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اس وقت اپنا انجام معلوم کر لیں گے۔ پھر ذات حق کی بزرگی اور عظمت اور جلال کا مزید بیان ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کی عبادت گزار ہیں، اللہ کے سامنے پست و عاجز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ وہی ہے، یعنی زمین میں جو اللہ ہے وہی آسمان میں ہے، اور جو آسمان میں ہے وہی زمین میں ہے، یعنی اللہ ایک ہی ہے، کئی سارے نہیں۔ ہر پوشیدگی اور ظاہر کو اور تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ وہ سب کے خالق و مالک، سب کے رچانے اور بنانے والے، سب پر حکومت و سلطنت رکھنے والے، بڑی برکتوں والے ہیں۔ وہ تمام عیبوں سے، کل نقصانات سے پاک ہیں۔ وہ سب کے مالک ہیں، بلندیوں اور عظمتوں والے ہیں۔ کوئی نہیں جو اللہ کے حکم کو ٹال سکے، کوئی نہیں جو اللہ کی مرضی بدل سکے۔ ہر ایک پر قابض وہی ہے، ہر ایک کام اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ قیامت کے آنے کے وقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو قیامت کے آنے کا ٹھیک وقت کا علم نہیں۔ ساری مخلوق اللہ ہی کی طرف لوٹائی جائے گی، وہ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، ان کافروں کے معبودان باطل جنہیں یہ اپنا سفارشی خیال کیے بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی سفارش کے لیے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ کسی کی شفاعت یعنی سفارش انہیں کام نہ آئے گی۔ اس کے بعد کا استثناء منقطع ہے، یعنی لیکن جو شخص حق کا اقراری اور شاہد ہو اور وہ خود بھی بصیرت و بصارت پر یعنی علم و معرفت والا ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک لوگوں کی شفاعت کار آمد ہوگی۔ ان سے اگر اے نبی آپ پوچھیں کہ ان کے خالق کون ہیں، تو یہ اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ افسوس کے پیدا کرنے والے اسی اکیلے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود بھی پھر عبادت دوسروں کی بھی کرتے ہیں، جو محض مجبور اور بالکل بے قدرت ہیں، اور کبھی اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے کہ جب پیدا اسی اکیلے اللہ نے کیا تو ہم دوسرے کی عبادت کیوں کریں۔ جہالت و غباوت، کن ذہنی اور بے وقوفی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسی سیدھی سی بات مرتے دم تک سمجھ میں نہ آئی، بلکہ سمجھانے سے بھی نہ سمجھے۔ اسی لیے تعجباً ارشاد ہوا کہ اتنا مانتے ہوئے پھر کیوں اوندھے ہوئے جاتے ہو۔ پھر ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ کہا، یعنی اپنے رب تعالیٰ کی طرف شکایت کی اور اپنی قوم کی تکذیب کا بیان کیا کہ یہ ایمان قبول نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت وقال الرسول یا ربی ہؤلاء ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرما رہے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اپنے رب تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم کی شکایت پیش کرتے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے قیلہ کی دوسری قراءت لام کے زبر کے ساتھ بھی نقل کی ہے۔ اس کی ایک توجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ نسمع سرہم و نجواہم پر معطوف ہے، دوسرے یہ کہ یہاں فعل مقدر مانا جائے، یعنی قالا کو مقدر مانا جائے۔ دوسری قراءت یعنی لام کے زیر کے ساتھ جب ہو تو یہ عطف ہوگا، وعندہ علم الساعتی پر، تو تقدیر یوں ہوگی کہ قیامت کا علم اور اس قول کا علم اللہ کے پاس ہے۔ سورہ کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے کہ مشرکین سے اے نبی آپ منہ موڑ لیجئے اور ان کی بد زبانی کا بد کلامی سے جواب نہ دیجئے، بلکہ ان کے دل پر چانے کی خاطر قول اور فعل میں دونوں میں نرمی برتیے۔ کہہ دیجئے کہ سلام ہے، انہیں ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔
اس میں رب قدوس کی طرف سے مشرکین کو بڑی دھمکی ہے، اور یہی ہو کر بھی رہا کہ ان پر عذاب آیا جو ان سے ٹل نہ سکا۔ حق جل وعلا نے اپنے دین کو بلند و بالا کیا، اپنے کلمے کو چوطرف پھیلا دیا، اپنے موحد مؤمن اور مسلم بندوں کو قوی اور مضبوط کر دیا، اور پھر انہیں جہاد کے اور جلا وطن کرنے کے احکام دے کر اس طرح دنیا میں غالب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بے شمار آدمی داخل ہوئے اور مشرق و مغرب میں اسلام پھیل گیا۔ فالحمد للہ واللہ اعلم۔